السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلفر نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول گلفر میں، جہاں پر کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ناظرین سے کہ اس جو امتحانی سینٹر تھا، ہال تھا، اس کی جو بلڈنگ تھی وہ انتہائی بسیدہ ہو چکی تھی۔ تو جو ہمارے نئے آنے والے صدر معلم راشد محمود صاحب ہیں، ان کی کاوشوں سے گورنمنٹ کو کئی بار لیٹر بھی لکھے گئے، مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت مفید حضرات کے تعاون سے اس بلڈنگ کو گرا کر نئے امتحانی ہال سینٹر کا جو ہے نا آغاز کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو آج وہ ہال، اس کے لنٹر کا آج کام جاری ہے۔ تو ہمارے ساتھ صدر معلم راشد محمود صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی وعلیکم السلام جی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو 2 سال پہلے 2 سال قبل جو ہے وہ یہاں پہ ایک بڑے امتحانی ہال کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں سب سے جو بڑی ضرورت مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا بڑا ہال نہیں تھا۔ جو ایک ہال یہاں پہ موجود تھا وہ اس پوزیشن میں تھا کہ کوئی خطرہ تھا کہ اس کی پھٹیاں نیچے گر رہی تھی، اور 40 سال پرانا ہال بالکل وہ ختم ہو چکا تھا اور گرنے کے قریب تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی یہاں ایسا کام جو ہے وہ کیا جائے۔ میں نے پہلے گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اپنے محکمے سے رابطہ کیا، لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ اوپر سے کوئی ایسا جواب نہیں ملا کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے یا محکمے کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ ہوگی کہ میں یہاں پہ کوئی بڑا ہال بنا سکوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے دوست احباب و یہاں کے مخیر حضرات سے رابطہ کروں۔ جب میں نے یہاں کے مخیر حضرات سے رابطہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور مجھے یقیندانی کرائی، جس میں سب سے زیادہ اگر میں نام نہ لوں میرے حال میں زیادتی ہوگی کہ حاجی غلام نبی صاحب ہیں، چیئرمین فرینڈز آف کشمیر یو کے، نار متیال سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ حاجی صاحب یہاں پہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی بڑا ہال نہیں ہے، امتحان دینے کے لیے کوئی بڑا ہال نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ انہوں نے قدم قدم پر میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور میری رہنمائی بھی کی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمود حسن صاحب ریٹائرڈ سیکرٹری یہاں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا۔ حاجی افتخار صاحب امریکہ یو کے میں ہوتے ہیں، یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آج کا یہاں جو یہ ہال آج تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اس پہ جتنا سیمنٹ جو ہے تقریباً 350 بیگ، یہ سارا سیمنٹ جو ہے وہ سردار افتخار صاحب یو کے امریکہ میں انہوں نے، اور ان کے بھائی حاجی وقار صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں یہ سیمنٹ یہاں پہ مہیا کیا۔ آج ان لوگوں کے تعاون سے جو ہے بالکل ابھی یہ لنٹر اس کا کام جاری ہے۔ پھر راجہ مظہر صاحب تھروچی سے ہیں، وہ بھی یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ یہاں کے بے شمار ایسے لوگ ہیں، سردار محمود خان صاحب ہیں یہاں کیمپ کالونی کے رہنے والے، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ حاجی آصف صاحب یہاں پہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، انہوں نے تعاون کیا۔ اور میں یہاں پہ خاص یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی راجہ عارف صاحب جو ہمارے یہاں گلپر کی ایک بڑی شخصیت ہیں، ان کے بیٹے راجہ آفتاب عارف اور حاجی عارف صاحب نے یہاں جب وہ میرے پاس آفتاب عارف صاحب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے جو پہلے دن میرے ساتھ بات کی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تعاون سے انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ آپ اس حال کو مکمل کرنے کے بعد کوئی اور بھی یہاں پہ منصوبہ شروع کریں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بے شمار احباب ہیں ایسے کہ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں اللہ کا حضور دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور جن کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں بالخصوص یہاں اپنے والد محترم کا نام نہ لوں اور اپنے جو میرے بھائی یو کے میں ان کا نام نہ لوں، میرے والد محترم اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، انہوں نے بھی مجھے مالی سپورٹ کی۔ آج اتنا بڑا منصوبہ کہ تقریباً جو ہے وہ 35 لاکھ کے قریب اس پہ اخراجات ہیں، اور میں اپنے سٹاف کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں میڈیا اور بالخصوص یہ ندیم چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے بحیثیت ایک میڈیا کے صحافی کے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا، اور ان کی پوسٹوں سے مجھے جو ہے یہاں تک جو میں پہنچا ہوں، لوگوں کی طرف سے مجھے سپورٹ ہوئی ہے،
اس سپورٹ میں ان کا بھی رول ہے کہ ان کی جو خبریں چلتی تھی تو مجھے آگے پیچھے سے بے شمار میسیج آتے تھے. میں ان کا اور باقی صحافی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے خصوصی تعاون سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کے لیے ایک بڑا حال جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بالکل تکمیل کا آخری مرحلہ ہے. میں ایک مرتبہ پھر تمام احباب کا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صحافی ندیم چودھری صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سر یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں ہمارے حلقے میں تقریباً بڑی تعداد میں سیاسی قائدین موجود ہیں جو الیکشن کے دنوں میں نمودار ہوتے ہیں. تو سیاسی لیڈروں کی جانب سے ان کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا کہ آپ ایک اچھا اقدام اٹھا رہے ہیں, یہ آنے والے ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھی بلڈنگ کا آپ سنگ بنیاد آپ نے رکھا ہے اور آج وہ آخری مراحل میں ہے. تو اس حوالے سے ان بے شمار ہمارے حلقے میں جو سیاسی لیڈر ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ یہ ندیم صاحب یہ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرا تعلق چونکہ خاصا سوشل لوگوں سے بھی ہے, آگے پیچھے سیاسی لوگوں سے بھی ہے, ساری لائف اسی طرح گزری ہے. لیکن جب میں نے اس کام کو ہاتھ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ میرے بہت اچھے ساتھی جن سے میرا بڑا پرانا تعلق یہاں تھا, لیکن جب یہ میں نے حال کے لیے ریکویسٹ کی, اپیل کی, تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی کالیں بھی مجھے آنا بند ہو گئی اور اس کے بعد ان کے میسج اور ان کے ساتھ میرا رابطہ, بلکہ میں یہ کہوں کہ جب میں کال کرتا ہوں تو میری کال کو دیکھ کے اٹینڈ کرتے ہیں. میں پوسٹ لگاتا ہوں اپیل کی تو اس پوسٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پوسٹ اپیل کیا, تو پھر اس کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ایک مزے کی بات ہے. لیکن پھر میں یہاں آ کے اس پہ بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں کوئی نیکی کا کام لکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرف خود لاتا ہے. میں آپ کو اتنی مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ان میں سے ایسے لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں کہ جو بالکل غریب ہیں اور عام لوگ ہیں, جوان لوگ ہیں, اپنے گھروں میں بھی شاید وہ اتنے پیسے نہیں دیتے جو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. میں پھر ایک مرتبہ آپ کی وساطت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی آج تک یہ امتانی ہال کی جو بلڈنگ ہے آج اس کا لینٹر جاری ہے, تو اس حوالے سے جو ہمارے علاقے کے جو لیڈر حضرات ہیں, میں بالخصوص ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو الیکشن کے دنوں میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اتنے بڑے خواب دکھاتے ہیں, مگر عملی اگر کام دیکھا جائے تو اس میں وہ نظر نہیں آتے. تو یہ ہمارے علاقے کے جو اسکول ہے, یہاں سے اگر اس کی عمارت اچھی ہوگی تو ہم بلکہ اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہی لوگ والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں داخل کروائیں. تو اگر سرکاری اداروں میں بلڈنگ اچھی ہوگی تو بچے بھی جو اسکول تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کا جو ماحول ہوگا اس کو دیکھ کر آج کل بچے بھی ان کا لگاؤ ہوتا ہے. تو اگر پرائیویٹ اداروں کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے, بلڈنگ ایسی بنائی ہوتی ہے, اس کی کل ایسا کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم صدر معلم ادارہ اعضا راشد محمود صاحب جن کی کاوش سے آج یہ امتحانی سینٹر, ہم نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کیا. تو جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو کسی اعلیٰ منصب پر آج فائز ہیں وہ اسی اسکول سے تعلیم حاصل کر کے وہ گئے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا نام حاصل کرنے کے بعد ایسے اپنے جو ادارے ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی جانب سے کوئی مالی امداد نہیں کی جا رہی. یہ ایک صدقہ جاریہ جو بھی مدد کرے گا وہ صدر معلم صاحب کو لیے نہیں کرے گا, ان کی ذاتی نہیں, بلکہ جہاں تک ہمیں خبر ہے کہ ان کے اپنے جو بچے ہیں یہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکتے ہیں. لیکن ان کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے اگر اس بلڈنگ میں اہم رول ادا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ رقم انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کی ہے, تو دیکھنے والوں کو لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے, آپ صاحب استطاعت ہیں, تو ایسے جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں ایک غریب کا بچہ جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, وہ انہی سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرتا ہے. تو اگر ایسی اچھی بلڈنگ اور اچھا ماحول دیں گے تو ہر شخص اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں کی بجائے وہ سرکاری اداروں میں داخل کروانا پسند کرے گا. تو جن احباب نے اس امتحانی حال کے لیے مدد کی ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ ایسے کاموں میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. اور خاص کر
پھر میں لمحہ فکریہ کہوں گا جو ہمارے لیڈر ہیں جو نام رکھتے ہیں اپنے حلقے میں لیکن وہ ایسے کاموں میں بالکل ان کی طرف سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ سرکاری اداروں کی طرف توجہ دے، ان کی بلڈنگ کی طرف توجہ دے جو ہم ہر 6 ماہ سال بعد سنتے ہیں کہ اتنا بجٹ رکھا گیا ہے، آخر وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اگر لوگ سرکاری اداروں کی بلڈنگ بھی اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے اور اپنی مدد آپ کے تحت اگر وہ بلڈنگ بنائیں گے تو پھر وہ رقم کہاں خرچ ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار کیا ماجرا ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر صدر معلوم صاحب سے بات کریں گے کہ وہ دیکھنے والوں کا آخری مرتبہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں جو ناظرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آخر ایک دن جو ہے یہ زندگی نے ختم بھی ہو جانا ہے، کیونکہ زندگی میں موت اٹل حقیقت ہے۔ تو اگر آپ یہ ذہن میں تصور کر لیں کہ جب ہم نے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، ہمارے ساتھ کوئی جسم کا کپڑا بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، تو پھر یہ سوچ کے اگر آپ کسی کو نیکی کے کام کے شروع کریں گے تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے جو ہے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا۔ تو میں تمام حضرات سے کہ جو اس پوزیشن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں مساجد کے، مدرسوں کے جو فلاحی کام ہوتے ہیں ان میں بھرپور حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ آپ کے علاقے کی رونق بھی ہوتے ہیں اور ضرورت بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا صدقہ جاریہ جو ہے مرنے کے بعد بھی ثواب دے گا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ندیم چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور ان تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پورے کام میں، اس کار خیر میں میرے ساتھ تعاون کیا، اور آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہ حال جو ہے تکمیل کے آخری مراحل میں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جن احباب نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور اس کام میں حصہ لیا اپنی استاد کے مطابق جو بھی ہماری مدد کی، تو ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں اپنی جانب سے گلپن نیوز کے دیکھنے والے ناظرین جو بھی سننے والے جہاں جہاں بھی آباد ہے جو صاحب استاد ہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ ابھی حال اس پر لینٹر آج پڑ رہا ہے، اس کے بعد اس کا باقی کام ابھی بہت سارا کام ابھی باقی ہے۔ جو بھی احباب صاحب استاد ہیں جن کے پاس مالی وسائل ہیں وہ اپنی استاد کے مطابق اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ اپنی استاد کے مطابق وہ جو بھی بندہ رقم بھیجے گا یا مالی امداد کرے گا وہ اس کا تمام ریکارڈ صدر معلم صاحب کے پاس موجود ہے۔ یہاں کسی کے دکھاوے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان کی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ہم نے جانا ہی ہے، تو یہ جو ایسے کام ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ہمیشہ وہ زندہ رہتے ہیں اور اس کے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جس میں ہمارے آنے والی نسلیں وہ تعلیم حاصل کر کے ہمارے علاقے کا نام روشن کر سکیں گے۔